أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat-e-Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat-e-Islam wants to spread Islam by love and peace. The Damat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat-e-Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ: دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے۔ ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے، وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے۔ دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے رحمان عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہماری زندگی کے کئی ایسے قیمتی لمحات فضولیات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ ہم غفلت کی نیند پڑے سوئے رہتے ہیں اور یکایک موت کا پیغام آ جاتا ہے اور بندہ حسرت زدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ باری نے دعوت اسلامی باب المدینہ کے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں، طلباء
اور اساتذہ کے درمیان ایک بڑا ہی ایمان افروز بیان جس کا نام ہے مقصد حیات بیان فرمایا۔ الحمدللہ اس بیان میں آپ نے زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اس کے بارے میں بہت ہی قیمتی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD کو مختلف مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کو اول تاخر دیکھیے، یقیناً آپ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر اڑتا ہوا بادشاہ کی جھولی میں گرا۔ جب بادشاہ نے پتھر کو دیکھا کہ اس کو پتھر لگا، اس نے اپنے خداموں کو حکم دیا کہ جا کر اس شخص کو ڈھونڈو جس سے پتھر پھینکا ہے۔ تو خدام گئے اور ایک گنوار قسم کا شخص تھا جو کسی باغ وغیرہ میں کھڑا تھا، اسے پکڑ کر بادشاہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ کیا یہ پتھر تم نے پھینکا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ پتھر میں نے پھینکا ہے، معاف فرما دیجئے، بھول ہو گئی، میں تو وہ کوئی درخت سے چیز توڑ رہا تھا، پتھر پھینک کر توڑتے نا، تو یوں پتھر اڑا اور آپ کو لگ گیا، معافی کا طلبگار ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا جانتے ہو پتھر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ قیمتی ہیرا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو سارے پتھر مار دیے، تو یہ آخری بچا تھا جو آپ کی جھولی میں اگر گر گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تو نے چونکہ اس کی قدر نہ کی اور اسے پھینک پھینک کر اپنے سارے ہیرے ضائع کر دیے۔ اب وہ سوائے افسوس کے کیا کر سکتا تھا؟ حکایت بڑی مختصر ہے مگر اس میں سبق بڑا جامع ہے کہ جس طرح اس دیہاتی شخص نے ہیرے کی قدر نہ کی اور ہیرے اس نے ضائع کر دیے، آج کئی انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کر پا رہا۔ وقت بھی ایک انمول ہیرا ہے۔ آپ کو
یہ بات اس طرح عرض کروں